اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ایسے کام جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح صرف طلاق دینے سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ میاں اور بیوی کئی بار ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ اسلام نے 7 ایسے کاموں کے متعلق بتایا ہے جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کاموں کے بارے میں شادی شدہ مرد اور عورت کا معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کاموں سے دور رہ کر اپنے نکاح کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت کو ان کاموں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے طلاق دینے سے۔ یاد رکھیں کہ نکاح اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں نکاح کے متعلق بیان فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ اسلام نے نکاح کو بہت اہمیت دی ہے اور وہ 7 کام کون سے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، خلا لینے پر۔ جس طرح مرد کو حق ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے خلا لے سکتی ہیں۔ اس طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ایلا۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں اور وہ طلاق کے بغیر ہی ایلا کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، کسی ایک کی موت ہو جانے پر۔ کسی حادثے میں یا کسی وجہ سے اگر شوہر کی موت ہو جائے تو اس بیوی کا اپنے شوہر سے نکاح خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کا اپنی بیوی سے خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کسی ایک کے فوت ہو جانے سے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلام چھوڑنے پر۔ اگر میاں اور بیوی میں سے کوئی بھی فرد اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بغیر طلاق کے میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر اسلام چھوڑ دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں تعلق رکھیں تو ان کا یہ تعلق جائز نہیں بلکہ یہ تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کے لاپتہ ہونے پر۔ اگر میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں ملتی، تلاش کرنے کے بعد بھی کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لاپتہ ہونے کی مدت 3 سال تک یا اس سے زیادہ عرصہ ہے، اس کے بعد خود بخود ہی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر میاں یا بیوی چاہیں تو وہ کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، رشتوں کے حوالے سے۔ اگر کسی مرد کا اپنی رضاعی بہن سے انجانے میں نکاح ہو چکا تھا اور ان دونوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ رضاعی بہن بھائی ہیں، پھر جب ان دونوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ رضاعی بہن بھائی ہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یعنی جس طرح حقیقی بہن بھائی نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح رضاعی بہن بھائی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، والدین اور رشتوں کے حوالے سے۔ اگر بیٹا یا بیٹی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کو اپنے پاس نہ سلائیں، یعنی باپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہ سلائے جب وہ 9 سال کی ہو جائے اور ماں اپنے بیٹے کو اپنے پاس نہ سلائے جب وہ 9 سال کا ہو جائے، بلکہ ان کے ساتھ پیار کرنے میں بھی احتیاط کریں اور ان کے جسم کو اپنے جسم سے دور رکھیں، یعنی
اگر باپ اور بیٹی کے قریب ہونے پر باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت جاگ گئی تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہی صورت ماں اور بیٹے کی بھی ہے کہ اگر ان کے قریب ہونے سے دونوں کی شہوت جاگ گئی تو بھی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرنا چاہے تو جسم کو ایک دوسرے کے قریب ہونے سے بچائے اور بوسہ بھی پیشانی پر ہی لے۔ اس طرح ماں بھی اپنے بیٹے کو اپنے بدن سے دور رکھ کر پیار کر لے۔ یہی وہ 7 کام ہیں جن کی وجہ سے بغیر طلاق دیے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے دور رہیں، ورنہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔